یہ 5 لاکھ روپے تک کی بات نہیں ہے. سائیں سرکار نے کرپشن کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں. آڈٹ رپورٹ نے سندھ حکومت کی عجیب کرپشن کی غضب کہانی سے پردہ اٹھا دیا ہے. اس رپورٹ کے مطابق ایک سال میں سندھ حکومت کی جانب سے 292 ارب روپے کی بے ضابطیاں سامنے آئی ہیں. آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی سال 2017-18 کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 292 ارب کی خرد برد کی گئی ہے. یہاں تک کہ سندھ کے وزراء معذور افراد کی امدادی رقم بھی ہڑپ کر گئے ہیں. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ زکوٰۃ اور عشر کے پیسوں میں سے بھی کرپشن کی گئی ہے. 9 برس کا حساب لگائیں تو 257 ارب روپے کی کرپشن کی گئی ہے. جی 957 ارب روپے کی کرپشن کی گئی ہے. سندھ حکومت نے حساب کتاب کا کتھا چٹا بھی اپنے پاس ہی رکھا ہے. 2008 سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرپرسن اپوزیشن سے نہیں بلکہ جیالہ ہے. یہی نہیں بلکہ 2008 سے سندھ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے ایک بار بھی کوئی سالانہ رپورٹ پیش ہی نہیں کی. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں رکن سندھ اسمبلی نصرت سحر عباسی. السلام علیکم نصرت صاحبہ, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. آپ نے کئی بار اسمبلی کے فلور پر 10 سال کا حساب مانگا لیکن سندھ حکومت نے کسی بھی قسم کا جواب نہیں دیا. کیا یہ کرپشن رپورٹ تک ہی محدود رہے گی یا پھر اس کے خلاف کوئی کارروائی بھی ہوگی؟ ہر دفعہ یہ پوچھا جائے کہ اگر کھربوں روپے کے بجٹ کے ریلیز ہونے کے بعد بھی اگر میں کہوں کہ تعلیم کے محکمے میں, صحت کے محکمے میں, یا ایگریکلچر ہو گیا, اریگیشن ہو گیا, یا جتنے بھی ان کے ڈپارٹمنٹ اس وقت فعال ہو رہے ہیں, ہوم ڈپارٹمنٹ ہو گیا, لاء ڈپارٹمنٹ ہو گیا ہے, یہ تمام ڈپارٹمنٹ کسی صورت بھی ترقی کے اس میں نہیں آ رہے. لوگ مر رہے ہیں, لوگوں کی بیسک جو ضروریات زندگی ہیں وہ ان کو نہیں مل رہی. تو جواب یہ آتا ہے کہ کام تو ہو رہا ہے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ترقی دیکھنی ہے تو سندھ آ کر دیکھیں. حیرت انگیز طور پر ہم حیران ہوتے ہیں کہ یہ سلوگن کس چیز کا ہے کہ ترقی دیکھنی ہے تو سندھ آ کر دیکھیں. اگر ہاسپٹل جا کر دیکھیں تو دوائیاں نہیں ہیں, ڈاکٹرز نہیں ہیں, وہاں پر جو اکوپمنٹس ہیں وہ کہیں پڑے ہیں تو تباہ و برباد ہو گئے, اور جہاں نہیں ہیں وہاں پر ڈاکٹرز نہیں ہیں, دوائیاں نہیں ہیں, لوگ ہاسپٹلز کے باہر تڑپ کر مر جاتے ہیں. تو یہ جو اتنا کھربوں روپے کا بجٹ آپ ریلیز کرتے ہیں یہ کہاں جاتا ہے؟ تو سیدھی سی بات ہے کرپشن کی نظر. اور پھر آڈیٹر جنرل کی جب رپورٹ آتی ہے تو اس میں ہر سال جو بے قاعدگی ہوتی ہے ہر اس میں فنڈز میں, وہ ہمارے سامنے آ کر ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں کہ اتنی بے قاعدگیاں جو ہوئی ہیں وہ یہی ہوئی ہیں کہ پھر اومنی گروپ جیسے اداروں کو ان لوگوں نے. نصرت صاحبہ, ہم دیکھ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, حکام بالا کی توجہ عوامی مسائل کی طرف جانب مبذول کرانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ایک بے حسی ہے, ایک عجیب و غریب قسم کی بے ہوشی طاری ہے. اس کرپشن کا, اس بے حسی کا توڑ کیسے ممکن ہے؟ کرپشن ہے, اس کرپشن کے حوالے سے ایک ادارہ ہوتا ہے سندھ میں جس کو اینٹی کرپشن کہتے ہیں. ہم اینٹی کرپشن کو اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتے, اس کو ہم اس لیے نہیں کہتے کہ وہ فعال ہو کر کام کرے, کیونکہ اس میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے وہ سب پیپلز پارٹی کے اپنے لوگ بیٹھے ہوئے. وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے ان حکمرانوں کا کوئی احتساب کریں. اس لیے ہم چاہتے ہیں نیب کی طرف کہ نیب خدارہ کچھ ایسا کرے کہ صرف پکڑ دھکڑ کی حد تک نہ رہے, باقاعدہ ان کو سزا بھی دے اور ان سے وہ پیسہ واپس لے کر آئے جو 10 سالوں میں, یہ جو تیسرا ٹینور ہو گیا زرداری لیگ کا, جو انہوں نے کھربوں کی کرپشن کر کے جو سارا پیسہ ہے وہ اومنی گروپ کو 3 سے 90 کمپنیاں بنا کر اس کو اتنا مضبوط کر کے ان کو سبسڈی دی ہے. یقین مانیں جو سبسڈی غریب لوگوں کو دینی چاہیے تھی وہ سبسڈی اومنی گروپ کو دے کر انہوں نے سارا پیسہ ادھر کر بھیجا. یہ کہے گا کہ کتنی زیادہ بھیانک بات ہے کہ اجر خیر میں دیا گیا جو زکوٰۃ اور خیرات کا پیسہ بھی ہے, سندھ حکومت یہ بھی ہڑپ کر گئی ہے اور اب وہ وفاق سے مانگنے جا رہی ہے. یہ ایٹیٹیوڈ ان کا آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ جی, سب سے ایسا ادارہ زکوٰۃ کا جس کی میں پچھلے ٹینور میں زکوٰۃ, عشر اور ریلیجس افیئر کی چیئرپرسن تھی, اور مجھ سے زیادہ کون جانے گا جس نے 5 سالوں میں اس ڈپارٹمنٹ میں کرپشن دیکھی. ایک تو وہ جو ان کا بیٹھا ہوا تھا جسٹس ریٹائرڈ زاہد علوی صاحب, اس کو کس طرح مشکل سے ہم لوگوں نے غیر آئینی طور پر بیٹھا ہوا تھا چیئرمین, اس کو ہٹوایا. اس کے بعد یقین مانے اتنے گھپلے, اتنی کرپشن ہے, زکوٰۃ میں الگ ہے, عشر کے حوالے سے الگ ہے, اور ریلیجس افیئر میں جتنے مزارات ہیں یقین مانے مزاروں کا پیسہ بھی یہ لوگ کھا جاتے ہیں. یہ تمام معاملات تو عمومی طور پہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے پاس جانے چاہیے, لیکن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے 9 سال سے کوئی ایک سالانہ رپورٹ بھی منظر عام پہ نہیں رکھی. کیا وجہ ہے؟ ہم بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک بار بھی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین اپوزیشن سے ہونا چاہیے. جو سی او ڈی بھی تھا,
जो ऊपर भी वफाक में भी हुआ है, तो क्यों सिंध में इस तरह ये लोग इस चीज से घबरा रहे? अगर आप लोग ईमानदार हो, आपने सिंध का पैसा नहीं लूटा, तो दें ऑपोजिशन को, ताकि ऑपोजिशन उन लोगों की एहतसाब करे जिन्होंने सिंध का पैसा लूटा है। लेकिन हकीकत ये, इस वक्त आप मेंबर्स तो देखें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, और चेयरमैन तो देखें जिनके ऊपर नैब के इल्जामात है। इसमें फरियाल टालपुर को मेंबर कर दिया है, इसमें शर्जील मेमन को किया है, शायद उसने इस्तीफा दे दिया, आई डोंट नो। और दूसरे जितने मेंबर हैं, जरा उनका आप हिस्ट्री तो निकालें। बिल्कुल तो वो लोग बिल्कुल सही जो नैब कहा सदाएं। नुसरत सहर अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए।